ہمارا موضوع ہے آج کی نشست میں شیخ ربیع بن ہادی مدح حفظہ اللہ کی جرح اور تنقید کرنے والے منہج سلف کے ترازو پر. یہ دروس جو ہے یہ ترازو ہے منہج سلف کے دروس. شیخ ربیع بن ہادی مدح حفظہ اللہ پر جرح کرنے والے یقیناً غلطی پر ہیں اور منہج سلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں کہ پچھلے درس پوائنٹ نمبر 40 کی عملی تطبیق کرتے ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمون حفظہ اللہ فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 40 ليس من منهج السلف إعمال الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته إلا إذا فسر أو صدر من إمام كبير فالنفس أميل إليه. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دروس منہج سلف میں سے نہیں. حقیقت میں یہ دروس منہج سلف کے اصولوں کے مخالف اصول ہیں جنہیں ان کے مخالفین نے ایجاد کیے ہیں قرآن سنت اور صحیح منہج کی مخالفت کرتے ہوئے. نمبر 2 ہمارے نزدیک شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ سعودی عرب کے کبار سلفی علماء میں سے ہیں. ان کا مقام اور قدر سلفی علماء ہی جانتے ہیں اور اپنے دروس محاضرات اور فتاوی میں کھل کر بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کے حق میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں. لیکن کیا ان کی مخالفت اور ان پر جرح کرنے والوں نے سچ اور انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے. تیسرے نمبر پہ کس نے جرح کی ہے اور کیسے کی ہے، کس نے تعدیل کی ہے اور کیسے کی ہے، ان میں سے کون بڑے امام ہیں اور نفس کس طرف مائل ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں. اور اس مسئلے میں حق بات کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے شیخ ربیع بن ہادی حفظہ اللہ کی تعدیل کرنے والے علماء کا ذکر کرتے ہیں، پھر جرح کرنے والے کو ذکر کرتے ہیں، پھر دونوں کو منہج سلف پہ کہ اس ترازو پر تولتے ہیں. ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، الثناء البدیع علی الشیخ ربیع، اور اس کتاب کے مصنف ہیں فضیلۃ الشیخ خالد بن ضحوی الظفیری حفظہ اللہ. پیاری کتاب ہے اور اس کتاب میں شیخ ربیع پر بعض کبار علماء سلفی علماء کا ذکر ہے جنہوں نے شیخ ربیع کی مدح کی ہے اور تعدیل کی ہے. ریفرنس بھی موجود ہے اس کتاب میں، کس عالم نے کس درس میں، کس لیکچر میں، کس فتوے میں شیخ ربیع کی تعدیل کی ہے اور ثنا کی ہے، سب اس کتاب میں موجود ہے. میں صرف اس کتاب میں سے علماء کے نام جو ہیں وہ بتاتا ہوں اور ان میں سے ایک یا دو علماء کے صرف چند الفاظ شیخ ربیع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ ربیع کا مقام کیا ہے سلفی علماء کے نزدیک. لسٹ لمبی ہے، میں علماء کے نام بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. تعدیل کرنے والے علماء کے نام: نمبر 1 الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی المبارک پوری رحمہ اللہ. یہ شیخ ربیع کے استادوں میں سے ہے، انڈیا کے معروف محدث اور عالم گزرے ہیں. الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری. نمبر 2 شیخ بن باز رحمہ اللہ. نمبر 3 شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ. علامہ البانی کیا فرماتے ذرا سن لیں علامہ البانی کی بات. علامہ البانی فرماتے ہیں یہ لوگ جو شیخ ربیع پر طعن کرتے، تنقیدیں کرتے ہیں، یا تو جاہل ہیں جن کو سمجھانا چاہیے، یا صاحب ہوا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے،
اور شیخ ربیع کی جو کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھا ہے بہت مفید ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان میں ان کی کوئی خطا دیکھی ہو۔ علامہ البانی کا قول ہے یہ، یا ان کے ان کتابوں سے میں نے انہیں منہج سلف سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کبھی، جس میں میں اور وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی اس منہج پہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ اسی کتاب میں الثناء البدیع میں علامہ البانی کا دوسرا قول بھی نوٹ کر لیں، کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی شیخ ڈاکٹر ربیع المدخلی حفظہ اللہ کی، یعنی علامہ البانی جانتے ہیں شیخ ربیع کو، اور کتابیں بھی فرماتے بہت ساری پڑھی ہیں، صرف نام سے نہیں جانتے، ان کے علم سے بھی واقف ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ان پر کوئی علمی مواخذہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں بلا شک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں۔ تیسری جگہ پہ یہ مختلف علامہ البانی کی کیسٹوں میں سے اور ان کے دروس میں سے لیا گیا ہے۔ تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی یعنی شیخ ربیع، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جو جس واجب پر آپ نے قیام کیا ہے اور سید قطب انحرافات کو بیان کیا ہے، ان کا جو انحراف اسلام سے ہے، جو ان کی جہالت اسلام کے اصول اور فروع سے ہے، وہ آپ نے بیان کیا ہے اور اسے واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے۔ یعنی علامہ البانی تشکر کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں شیخ ربیع کے لیے کہ انہوں نے سید قطب کی جو باطل تعلیمات تھیں، ان کی جو جہالت تھی اسلام کے اصول و فروع سے، ان سب کو ظاہر کر دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ فضیلۃ الشیخ محمد صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی دو باتیں سن لیتے ہیں۔ وقت نہیں آگے میں ورنہ سب کی باتیں سنا دیتا، جتنی میرا لمبی 30 علماء کے نام میرے پاس ہیں، وقت نہیں سب کے میں، لیکن صرف دو علماء علامہ البانی کا نے بتایا، انہوں نے کیا فرمایا۔ شیخ عثیمین کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ شیخ علامہ محمد صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے یہ سلف صالح کی امتداد ہے، یعنی اسی سلفیت پر قائم شیخ ربیع جو سلف کی سلفیت، کوئی نئی سلفیت نہیں لے کے آئے، اور کوئی حزب نہیں ہے شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء پر جب کلام کرتے ہیں تو پھر ندامت اور حسرت ان کو ملتی رہتی ہے جب ان کو حق بات، سچ بات علماء کے تعلق جن کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، یعنی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ پر شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اعلم عنه الا خيرا، میں تو ان کی تعلق صرف خیر ہی جانتا ہوں۔ والرجل صاحب سنہ، شیخ ربیع جو ہے صاحب سنہ ہے، وصاحب حدیث اور صاحب حدیث ہے، واضح الفاظ ہے۔ اگلی بات بہت پیار اور عجیب سی بات ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا شیخ ربیع کی کتابوں کے تعلق سے، کیونکہ کتابیں کیسی ہیں، کیا ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسوں سے شیخ ربیع کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، چاہیے تو یہ کہ میری کتابوں کا سوال شیخ ربیع سے کیا جائے۔ سبحان اللہ، اب اس کے آگے میرے پاس الفاظ کوئی بھی نہیں ہے۔ 5 نمبر پہ فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان حفظہ اللہ۔ نمبر 6 فضیلۃ الشیخ العلامہ مقبل بن هادي الوادعي رحمہ اللہ۔ نمبر 7 فضیلۃ الشیخ محمد بن عبد الله السبيل۔ نمبر 8 الشیخ محمد بن عبد الوهاب البنا، معروف مصر کے عالم ہے۔ نمبر 9 فضیلۃ الشیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ۔ نمبر 10 فضیلۃ الشیخ زید بن هادي المدخلی رحمہ اللہ۔
نمبر 11 فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي. نمبر 12 فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. نمبر 13 فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي. نمبر 14 فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي. نمبر 15 فضيلة الشيخ جابر الطيب بن علي. نمبر 16 فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا. نمبر 17 خود فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفیری جو کتاب کے مصنف ہیں. اس کتاب میں 16 علماء کے نام ہیں اور 17 نمبر پہ خود جو مصنف ہے کتاب کے. ان کے علاوہ جو جن کا نام اس کتاب میں نہیں ہے ان کا نام بھی ذرا سن لیتے ہیں. نمبر 18 فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. نمبر 19 فضيلة الشيخ صالح اللحيدان. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صالح اللحیدان اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے نئے بھی ریسنٹلی ان سے دوبارہ سوال کیا، کیونکہ مخالفین جو ہے حزبی جو ہے بار بار علماء سوال کرتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی کسی عالم کو ان کے خلاف فتویٰ آ جائے شیخ ربیع کے خلاف. اب اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے جو ریسنٹلی پچھلے سال کے فتاوی آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے پھر اس کے باوجود کہ شدید مخالفت کی جا رہی ہے شیخ صالح فوزان اور شیخ صالح اللحیدان حفظہم اللہ کی جو نئی ریکارڈنگ ہے جو نیا انہوں نے جواب دیا یہ بھی آپ کو مل جائے گا. نمبر 20 فضيلة الشيخ وصي الله عباس حفظه الله. نمبر 21 فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. نمبر 22 فضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله. نمبر 23 فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله. نمبر 24 فضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله. نمبر 25 فضيلة الشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله. نمبر 26 فضيلة الشيخ عرفات المحمدي حفظه الله. اور یہ جتنے میں نے آخری نام لیے سب مدینہ کے معروف علماء ہیں. نمبر 27 فضيلة الشيخ محمد بن رمضان الهاجري جبیل کے معروف سلفی عالم ہیں. نمبر 28 فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول. نمبر 29 فضيلة الشيخ احمد بن عمر بازمول. نمبر 30 فضيلة الشيخ محمد بن سعید رسلان حفظهم اللہ. اور بھی لمبی لسٹ ہے 30 کا نام میں لیے کافی ہے والا لسٹ واللہ اور بھی بہت سارے نام ہیں سلف علماء کے. اب آئیے دیکھتے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جرح کرنے والے کون ہیں، ذرا نام سن لیں ذرا. نمبر 1 عبد الرحمن عبد الخالق. نمبر 2 سفر الحوالی. نمبر 3 سلمان العودة. نمبر 4 المغراوی. نمبر 5 علي الحلبي. نمبر 6 ابو حسن المأربي. نمبر 7 عايض القرني. نمبر 8 عوض القرني. نمبر 9 محمد العريفي. نمبر 10 نبيل العوضي. نمبر 11 طارق السويدان. نمبر 12 يوسف القرضاوي وغیرہ وغیرہ. اور بنیادی طور پر اچھا اس سے پہلے اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون جرح تعدیل کا ایسا امام ہے کہ اگر جرح مبہم بھی کرے تو مان لیا جائے، یا ان کی جرح مفسر کو بھی دیکھ لیں کس نوعیت کی ہے اور تعدیل کرنے والے علماء نے کیا کہا ان کی جرح کے تعلق سے. علماء کی باتیں سارے موجود اور محفوظ ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب دور حاضر کی حزبیت کے علم بردار ہیں اور سلفیت اور سلفیوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں. اور شیخ ربیع نے ان کا اور ان کے سردار سید قطب کا رد کیا ہوا ہے. اور بنیادی طور پر ان جرح کرنے والوں کا اعتراض یہی ہے کہ شیخ ربیع صرف رد ہی کرتے رہتے ہیں اور ردود سے پہچانے جاتے ہیں. واللہ بہت بڑا بہتان ہے. اگر آپ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے دروسوں کے لیکچر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دروس ہیں، اور خصوصاً عقیدے کی کتابیں اور عقیدے کے دروس اور منہج کے دروس جو ہیں اور ان کے علاوہ جو دروس ہیں ان کے جو خطبات ہیں کتنی عام دروس ہیں اور ردود کتنی ہیں. دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ مخالف کا رد کرنا، اہل باطل کا رد کرنا، اہل بدعت کا رد کرنا یا جو غلطی پر ہے اس کا رد کرنا منہج سلف میں سے نہیں؟ کس نے کہا؟ یہ تو منہج سلف ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ، سلف نے جہاں پر عقیدے کے امور کو بیان کیا ہے، عقیدے کی کتابوں کو دیکھ لیں، بعض عقیدے کی کتابوں کو جہاں پر عقیدے کی کتابوں میں صحیح عقیدہ کا ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں، وہیں پر رد کرتے ہیں کہ نہیں؟ خوارج کا رد کیا ہے کہ نہیں؟ روافض کا کیا ہے کہ نہیں؟ معطلہ، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، مختلف جتنے بھی گروہ ہیں رد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کرتے آئے ہیں. تو ردود منہج سلف میں سے ہے. ہاں جو ناجائز ردود ہیں، جو صرف تہمت ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، ظلم ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. مخالفت اس کی کرنی چاہیے، نہ کہ
جو شخص حق پر ہے زندگی ساری انہوں نے حق کی طرف دعوت دی ہے، اور منہج سلف کو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کبار علماء میں سے شیخ ربیع حفظہ اللہ جنہوں نے توحید اور سنت منہج سلف کی طرف جوانوں میں بیداری پیدا کی ہے، واللہ ان کا نام شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، علامہ البانی اور کبار علماء کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ جتنے میں نے نام ابھی بتائے ہیں جرح کرنے والے، ان کو کبار صرف علماء میں شمار کرنا علم اور علماء کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، اور ایسا کرنے والا شخص یا تو جاہل ہے، اسے تعلیم دینی چاہیے، یا ہر دھرم ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ ان علماء کی وجہ سے بعض لوگوں نے بغیر تحقیق کیے شیخ ربیع پر یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ شیخ صاحب نے تو سلفوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کا رد بھی کیا ہوا ہے۔ یہ سلفی علماء ہیں۔ اچھا، ان میں سے مجھے ایک کا نام بتا دے جن پر کسی سلفی عالم نے جرح نہ کی ہو، جن کا نام میں نے آپ کو بتایا۔ عبدالرحمن عبدالخالق سر فہرست میں نے نام لیا۔ شیخ بن باز نے کیا کہا ہے، شیخ عثیمین نے کیا فرمایا ان کے خلاف، ان کی کتنی خطرناک باتیں ہیں، کتنی خطرناک اس کا منہج ہے۔ اب لوگ سلفی بھی کہتے ہیں اور سلفیت کی مخالفت علی الاعلان بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے باقی جو نام ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، بے شک سرچ کر کے دیکھ لیں، کیا شیخ ربیع حفظ اللہ اکیلے نے ان کے خلاف بات کی ہے؟ کیا شیخ ربیع نے، اگر کوئی بات بھی نہ کرتا، کیا شیخ ربیع نے ان پر ظلم کیا ہے؟ کیا بغیر ثبوت کے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے، کوئی تہمت لگائی ہے جیسے کہ یہ لوگ تہمتیں لگاتے رہے شیخ ربیع پر؟ مجھے ایک حوالہ دکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر پہ تعدیل کرنے والے علماء میں سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد حسن البانی رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے میں کافی ہے، جو دور حاضر کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، دوبارہ سن لیں کہ هؤلاء الذين ينتقدون الشيخ ربيع، یہ جو شیخ ربیع پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، اما جاہل فیعلم، یا تو جاہل ہے جسے تعلیم دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے، واما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، یا صاحب ہوا ہے جس اللہ تعالیٰ جس کے شر سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ وکتابات الشیخ مفیدۃ، وہ شیخ صاحب کی جو کتابیں ہیں، جو کتابات ہیں بہت مفید ہیں۔ ولا اذكر اني رايت له خطا وخروج عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه، واضح الفاظ ہیں، ان کی جو کتابات ہیں بہت مفید ہیں، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ان کی کوئی غلطی ان کتابوں میں دیکھی ہو، یا اس منہج سے خارج ہوتا ہوا دیکھا ہو جس منہج پر وہ ہمارے ساتھ ملتے اور ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور یہ بھی دوسری جگہ پر جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا جانتے ہیں شیخوں کو، وہ تو شام میں رہتے ہیں، شیخ ربیع تو سعودی عرب مدینہ میں رہتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں انا قرأت كثيرا من كتب الدكتور، میں نے بہت پڑھا ہے ڈاکٹر ربیع محمد مدخلی حفظہ اللہ کی کتابوں سے۔ ولم نأخذ عليه من الناحية العلمية شيئا، اور علمی اعتبار سے ہم نے ان پر کوئی مواخذہ نہیں کیا کبھی۔ وهؤلاء يكذبون عليه بلا شك، اور یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں شیخ صاحب پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 5 نمبر پہ نتیجہ کیا نکلا؟ تولا منہج سلف پر، کہ اس قاعدے پر، قاعدے میں چلے تولا ہے کہ نہیں تولا ہے؟ معدلین اور جو جارحین ہیں دونوں کو سامنے رکھا ہے۔ نتیجہ خصوصی طور پر علامہ البانی کے ان اقوال اور عمومی طور پر تعدیل کرنے والے علماء کے نام اور اقوال کی روشنی میں، اور جسے شک میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ خود دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے ان علماء کے اقوال، اور اس سلفی قاعدہ کے مطابق شیخ ربیع پر جرح کرنے والے غلطی پر ہیں اور منہج سلف کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔